بہو اپنے سسر کے ساتھ عمرے پہ آ سکتی ہے. دیکھیں ویسے تو سسر اس کا شریعت میں باپ ہے. محرم وہ ہوتا ہے جس سے نکاح نہ ہو, تو سسر سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن آج کل اعتبار نہ کریں, آج کل سسر ہی جو ہیں جو خسر کر رہے ہیں. سب سے زیادہ نقصان سسر دے رہے ہیں. میں یعنی حیران ہوں کہ کل مجھے ایک آدمی ملا تھا, انہوں نے کہا ایک بندے نے اپنی بہن کی 5 سال کی بیٹی سے زنا کیا. اب 5 سال کی بیٹی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر عرفات سے جائیں, عرفات آئیں تو پھر احرام کوئی نہیں. جمعہ کے دن عورتیں جمعہ پڑھنا نہیں جاتی, گھر میں بیٹھ کے دعا کرتی رہیں. وہ گھڑی تو سب کے لیے ہے. نماز کے دوران اگر موبائل پہ کال آئے, پہلے تو آپ بند رکھا کریں, سائلنٹ پہ رکھا کریں, ورنہ اس کو نماز میں نکال کے دیکھنا منع ہے. نماز نہیں ہوگی, مکروہ ہو جائے گی. عورت کو 3 مرتبہ طلاق مل گئی. وہ عدت میں تھی کہ شوہر میں, اب اس کو شوہر کی وراثت نہیں ملے گی کیونکہ طلاق پہلے ہو گئی. نساؤکم حرث لکم کا معنی ہے کہ عورتوں کو اللہ نے تمہارے لیے کھیتی بنایا ہے. جیسے کھیتی سے فصل اگتی ہے, اللہ پاک نے تمہیں عورتوں سے بھی اولاد دی ہے, اس لیے وہ تمہاری کھیتی ہیں. تو کھیتی کی حفاظت کیا کرو. جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ان کی بھی نماز ہوتی ہے, اللہ ان کو قبول فرمائے. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث پہ عمل کرتے ہیں. میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے, میرے شوہر کا میرے ساتھ میاں بیوی والا تعلق نہیں ہے. کہتی ہوں علاج کرائیں, وہ جاتا ہی نہیں, تو آپ طلاق لے لیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے. ورنہ 1.5 سال تک کون گھر میں عورت بھی ہو, بیوی بھی ہو, جوان بھی ہو, کون خاموش رہ سکتا ہے؟ اور بات بھی نہیں مانتا, علاج بھی نہیں کراتا. تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ خلو لے لیں. اگر آدمی نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد حلق نہیں کرایا, کپڑے پہن لیے, اگر 4-5 گھنٹے کپڑے پہنے رہا پھر حلق کرایا تو دم پڑ گئی. اگر 10 منٹ, آدھا گھنٹہ, 15 منٹ پھر دم نہیں پڑتی. میری والدہ نے احرام ملتان سے باندھا تھا, مگر مکہ آئے تو بلڈ پریشر 200 سے زیادہ ہو گیا, احرام کھول دیا. پھر مسجد عائشہ سے دوبارہ احرامات عمرہ کیا. اب دم بالکل ضروری ہے. اجتماعی عمرہ نہیں ہوتا, ایک کے لیے ایک. بہرحال حرم میں اگر جوتے پلید ہیں تو اس کو نہیں لانا چاہیے, اگر پاک ہیں تو تھیلے میں رکھ سکتے ہیں. بہرحال میرا بھائی میلاد منانا اگر سنت ہوتا تو مجھے کیا تکلیف ہے, میں کیوں چھپاتا؟ میں نے خدا کو قیامت میں جواب نہیں دینا. میلاد بدعت ہے, اس کا کرنا گناہ کرنا. آپ کو محبت ہے ضرور شریف پڑھا کرو. اس طرح بدعت ہے کہ نہ حضور نے فرمایا, نہ صحابہ نے فرمایا, نہ قرآن میں ہے, نہ حدیث میں, تو بدعت ہی ہے نا. آدمی گروی مکان لے سکتا ہے, مجھے نہیں پتا گروی مکان کیا مطلب. مسجد عائشہ احرام سے پہلے حجامت بیان, پہلے حجامت کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. احرام سے فارغ ہو کر حلق کریں. زندہ مردہ دونوں کے لیے عمرہ کریں, طواف کریں. ہم آج تک حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, دیتے تو تھے لیکن حساب نہیں کرتے تھے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری تقریباً ہر سال زکوٰۃ مثلاً 1000 بنتی تھی, دیتے کتنے تھے ہم؟ 800. تو جتنی کم دی ہے وہ دے دو. میرے والد بیمار ہیں, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. ایک عورت نے سائی کے بعد بال پہلے کاٹنے سے کپڑے پہن لیے, کوئی حرج نہیں.
عورت کا کوئی احرام ہوتا ہی نہیں، عمرہ کرے پھر حلق کرا لے، دوسرے عمرے کے لیے بھی بالکل 100 عمرہ کرے، ہر دفعہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ آدمی وضو کر رہا ہو اور نماز کھڑی ہو جائے تو گھر بھاگ جائے۔ اللہ کے بندے وضو پورا کر کے آئے، نماز پڑھے، اور کیا کرے؟ کہتے وہ کیا کرے؟ یہی کرے کہ گھر بھاگ جائے۔ اللہ کے بندے وضو پورا کرو، جتنا مل جائے آ جاؤ پڑھ لو، نہ ملے دوسری جماعتیں کھڑی ہوں گی ان میں مل جاؤ، کوئی نہ ملے اپنی پڑھ لینا۔ میرے شوہر کا نام محمد شریف ہے، ان کے لیے دعا کریں۔ میں سب کے لیے بیٹی دعا کرتا ہوں، بہرحال اللہ جانے تم لوگ کرتے ہو یا نہیں، میں سب کے لیے کرتا ہوں۔ کوئی آدمی 6 ماہ یا سال کے ادھار میں پیسے زیادہ لیتا ہے، یہ سود ہے۔ یہی تو سود ہے کہ 1000 دو اور 6 مہینے کے بعد 1500 لو۔ بہرحال بھانجے سے نکاح نہیں، بھانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، چاچا مر جائے تو اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوتا، بہرحال استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو دوبارہ پڑھ لو، کوئی نہیں، انسان کی غلطی سے نکل جاتا ہے۔ میری بیٹی شرارت کرتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ اگر جمعہ کی نماز میں آخری سجدے میں ہم اگر ملے ہیں، حنفی مسلک میں تو آپ کا جمعہ ہو جائے گا، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں جب تک رکعت نہ ملے جمعہ نہیں ہوگا۔ عمرے پہ آتے جو آئی ہیں وہ حرم میں نماز جماعت سے پڑھیں، بالکل پڑھیں، ہوٹل میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور ثواب ہے، لیکن چند دنوں کے لیے آدمی آیا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے کہ عورتوں کو منع نہ کرو۔ بلکہ اس پر تو ایک بڑا عجیب لطیفہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے غیور تھے نا، باغیرت تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا کہ تم نماز پڑھنے جاتی ہو حرم، اور صبح کی نماز ہوتی ہے غلس میں، اندھیرے میں، اور لوگ بھی اسی گلی سے جا رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بڑی غیرت آتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ عمر ادھر ادھر کی ہیر پھیر کی بات نہ کرو، بات کھل کے کرو، مجھے نہیں جانا چاہیے تو مجھے منع کر دو، میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا منع تو میں کر نہیں سکتا، کہ حضور کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کے گھروں سے عورتوں کو منع نہ کرو، میں کیسے منع کروں؟ تو نے کہا پھر میں بھی جاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے ہیلا کیا کہ ایک دن گلی میں ایک موڑ میں چھپ کے کھڑے ہو گئے، بیوی گزری تو اس کی پشت کو ہاتھ لگا کے بھاگ گئے۔ دوسرے دن صبح کی نماز کا وقت ہے، واپس آئے، دیکھا کہ بیوی گھر میں نماز پڑھنے کا، نماز پڑھنے نہیں گئی۔ انہوں نے کہا عمر کیا نماز پڑھنے جائے؟ الناس الناس، پہلے لوگ ہوتے تھے، اب تو ناس خناس ہو گئے ہیں، لوگ غیر عورتوں کو ہاتھ لگا کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے جانا چھوڑ دیا، حضرت نے اچھا کیا، ٹھیک